السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تعزیت کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یاد رہے، کسی مسلمان کے انتقال پر اس کے متعلقین سے تعزیت کرنا، یعنی ان کو تسلی دینا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اس کے متعلقین سے تعزیت کرنا، یعنی ان کو تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے، کسی کے ہاں اگر بندہ فوت ہو جائے تو میت کی تدفین سے پہلے، یا اگر موقع نہ ملے تو میت کی تدفین کے بعد، اس کے جو متعلقین ہیں، لواحقین ہیں، ان کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرنا، مطلب ان کو تسلی دے اور ان کو صبر کے کلمات کہے، صبر کی تلقین کرے اور ان کی دل جوئی کرے اور ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے اور میت کے حق میں بھی دعائیہ کلمات کہے۔ یاد رکھنا چاہیے، تعزیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ یا مخصوص مضمون متعین نہیں ہے۔ تسلی اور صبر کے لیے جو بھی الفاظ زیادہ موضوع ہوں تو ان الفاظ کو کہنا چاہیے، ان جملوں کو کہنا چاہیے۔ مطلب تسلی کے ایسے کلمات کہنے چاہیے جس سے غم بھی ہلکا ہو جائے اور آخرت کی بھی فکر پیدا ہو۔ اور اسی طرح تعزیت کے دوران ہر آنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی تعزیت کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے۔ باقی لازمی سمجھے بغیر اگر کوئی آدمی میت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی جس طریقے سے یہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ ہر آنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس میں بہت زیادہ حرج بھی ہے، بہت زیادہ تکلیف بھی ہے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سنت عمل ہے اور نہ ہی تعزیت کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے۔ اس لیے اس کو لازمی سمجھ کر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی لازمی سمجھے بغیر میت کے لیے کوئی بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے یا کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو علماء کرام نے فرمایا ہے اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ محترم سامعین، کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے متعلقین کے پاس جا کر ان کو صبر کی تلقین کرنا اور تسلی کے کلمات کہنا، ان کی دل جوئی کرنا، یہ شرعاً جائز ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تعزیت کے لیے کوئی مخصوص الفاظ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی تعزیت کے لیے مخصوص مضمون ہے، بلکہ جو الفاظ تسلی یا اسی طریقے سے صبر کے لیے زیادہ موضوع الفاظ ہوں تو ان کو کہنا چاہیے۔ میت کے حق میں بھی دعائیہ کلمات کہنے چاہیے اور اسی طریقے سے جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے بھی دعائیہ کلمات کہنے چاہیے۔ تسلی کے ایسے کلمات کہیں جس سے غم بھی ہلکا ہو جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔
اور اسی طرح ہار آنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی تعزیت کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے، اس لیے اس کو لازمی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار لازمی سمجھے بغیر ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو علماء کرام نے فرمایا ہے اس کی گنجائش ہے، لیکن جس طریقے سے آج یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ اگر دن کے اندر 100 آدمی بھی آئیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو چیز جس کی اسلام اجازت ہی نہ دیتا ہو اور اس کو اتنی لازمی سمجھ لیا جاتا ہے تو یہ فقط دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کل تعزیت کرنے کی بجائے میت کے گھر والوں کو تسلی کے کلمات کہنے کی بجائے ایسے ایسے الفاظ کسے جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا غم ہلکا ہو تو مزید وہ غم کے اوپر اس غم سوار ہوتا جاتا ہے۔ پہلے اگر وہ چپ بیٹھا ہو تو پھر ان کے ملنے کے بعد ایسے ایسے غلط الفاظ کے کہنے کے بعد ان کا جو ہے نا کلیجہ مزید پھٹنے لگتا ہے اور وہ زور زور سے رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے خود مشاہدہ کیا اس بات کا کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہوا تو پھر اس نے صبر سے کام لیا، ابھی چپ بیٹھی تھی، چند عورتیں آئیں اس کے پاس اور اس کو کہا کہ تو اکیلی ہو گئی ہے، اب تیرا کیا بنے گا، تیرا خاوند نہیں ہے، تیرا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، تیرے ساتھ فلاں ہو گیا ہے، تیرے ساتھ فلاں ہو گیا، تیرے بچے کہاں جائیں گے، تو کہاں جائے گی، در در کی بھکارن بنے گی۔ تو اللہ معاف فرمائے، خود میں نے اپنی کانوں سے سنا تو ایسے ایسے کئی گندے اور غلیظ الفاظ کہے کہ اب گویا کہ سمجھ تو اس طرح لوگ تو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی خیر خواہی کر رہی ہے، جبکہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ کہنا یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے اور جہالت ہے، اور اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ پہلے تو وہ عورت چپ بیٹھی تھی، لیکن جب اس کو اس قسم کے الفاظ کہے کہ آپ کا خاوند چلا گیا ہے، تو در در کی بھکارن بنے گی، تیرے بچے کہاں جائیں گے، اب تیرا کیا بنے گا، تیرا مستقبل نہیں ہے، تو پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے قابو ہو گئی، رونے میں بھی بے قابو ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔